السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید لَهُ دعوة الحق رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف عنوان ہم بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس میں سیرت کے عنوان میں اسلام کا اپنا امتیاز ہے کہ اگر اسلام کے سوا تم نے کوئی چیز پیش کی تو ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ اور سچا دین اسلام اپنا رنگ اور اپنی امیج اور اپنی شان رکھتا ہے، اور اس لیے اس نے باقی ادیان کی کسی بھی قسم کی مشابہت سے سختی سے منع کیا ہے۔ اور اب ہم بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ پہ جاتے ہوئے اللہ کو جو تحفے پیش کیے، اس میں زبان کی ساری عبادتیں ہیں خدا تیرے لیے، جسم کی ساری عبادتیں ہیں خدا تیرے لیے، مال کی ساری عبادتیں ہیں خدا تیرے لیے۔ تو اس لیے ہم نے کل بولا تھا کہ زبان کی ساری عبادتیں، اور اس میں زبان کی سب سے بڑی ٹاپ کی وہ جو عبادت ہے، اس کو حدیث میں نبی پاک نے فرمایا کہ خدا کی پکار اور اس کو ندا مشکل میں وہ مخ العبادہ ہے، اور مشرکین عین مشکل میں اللہ کو یاد کرتے تھے، آگے پیچھے بھول جاتے تھے۔ اور اس لیے جب وہ کشتیوں میں سوار ہو کر سمندر میں جاتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں، لات اور منات اور عزا اور حبل ان کو یاد نہیں رہتے، اور جب ساحل پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کو یاد آ جاتے ہیں اور پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اس لیے فرمایا کہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور اللہ کے سوا اوروں کو جن کو وہ شریک بناتے تھے اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ لہو دعوت الحق، اللہ کی پکار عین حق اور سچ ہے، اور اس کے سوا پکارنا وہ خدا کے ساتھ شریک بنانا ہے۔ اور اس لیے دوسری عبادت جو ہے وہ جسمانی عبادت ہے، جس میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، قیام کی حالت، رکوع میں گردن جھکا دینا اور گھٹنوں کو پکڑ لینا، اور پھر سجدے کی حالت میں چلے جانا۔ اور اس لیے سجدے سارے خدا کے لیے ہیں، اور حق ہوتا سجدہ کرنا۔ تو شریعت اسلام بیوی کو حکم دیتی کہ شوہر کا سجدہ کرتی، لیکن خدا نے اپنے سوا تمام سجدے ختم کر دیے ہیں، اور اس لیے فرمایا کہ خدا کا سجدہ کر اور اس کے قریب ہو۔ یہ آیت کا میں نے ترجمہ کیا ہے، اس لیے کہ آیت کو وہ پڑھیں گے تو سجدہ واجب ہو جائے گا، اور کتنے سننے والوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ سجدہ ان پہ واجب ہو چکا ہے۔ صرف میں نے ترجمہ پڑھا ہے، اور بندہ سجدے میں نبی پاک نے فرمایا اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور پھر جسمانی طور پہ اللہ کے گھر کی طرف سامان باندھ کر، پہلے کجاوے ہوتے تھے، آج کل گاڑیاں ہوتی ہیں، سامان باندھ کر تیاری کر کے اور عقیدت اور محبت سے وہاں پہنچنا، اور پھر وہاں جا کر کعبہ کا طواف کرنا، اور سعی و مروہ کی دوڑیں کرنا، اور مزدلفہ کی رات میں ننگی زمین پہ رات قیام کرنا سجدوں کی حالت میں، اور رات کے تہجد کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا۔ دنیا سوتی ہے، وہ آہوزاری کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ سارے نبیوں کا یہی طریقہ ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا الہی میرے جوانوں کو آہ سحر دے۔ وہ آہ سحر جب نکلتی ہے تو پھر خدا بھی سنتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ خدا کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے فرمایا تم ایک بالشت آؤ ہم پورے قدم آئیں گے،
تم چل کے آؤ ہم دوڑ کے آئیں گے، اور خدا ایسوں کی آنکھ بن جاتا ہے جن سے وہ دیکھتے ہیں، پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتے ہیں، ہاتھ بن جاتا ہے جن سے وہ چلتے ہیں، پکڑتے ہیں اور جہاد و قتال اپنی محنت کرتے ہیں۔ تو یہ جسمانی عبادت ہے۔ لات و منات اور عزیٰ کے لیے، ان کے نام کی بلندی کے لیے وہ یہ سارے کام کیا کرتے تھے، تو اس لیے اس کی مشابہت منع کر دی گئی ہے کہ مشرکین اور دیگر مذاہب باطلہ کے لوگ جب اپنی جسمانی طور پہ ایسے، اس لیے باقاعدہ حدیث میں ہے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد، اور وہ 3 مسجدیں ان کے سوا کہیں اپنے کجاووں کو باندھ کر رکھتے سفر کے لیے، اللہ کے گھر کعبہ کے لیے، مسجد نبوی کی سبز قالینوں پہ نفل پڑھنے کے لیے، اور بیت المقدس کے لیے، اور اس کی ثواب کی تخصیص بھی کر دی گئی ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔